خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ اور ہمارے آج کے اسٹڈی کا عنوان ہے کہ ہمیں مخلصی کی تاریخ کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ہم اس کے مطالعہ سے بائبل مقدس کے سارے موضوع اور مرکزی مضمون کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سے بائبل مقدس کی چند آیات کو جاننے والے پاسبان مبشر جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ میری پسندیدہ آیت ہے، اور وہ انہیں بائبل مقدس کے مرکزی مضمون کا علم نہیں ہوتا۔ لیکن ایک کہانی ہے جو پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک چلتی ہے۔ اگر آپ مخلصی کے طریق سے واقف ہیں، اور کئی دفعہ ہم پورے مضمون اور کہانی کو جانے بغیر ان آیات کو غلط طور پر استعمال کرتے ہیں جن کا آپس میں کوئی جوڑ میل نہیں ہوتا۔ مخلصی کے تاریخ کیا ہے؟ اور یہی بائبل مقدس کی پوری کہانی ہے جو پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک چلتی ہے۔ 4 حصوں پر یہ کہانی مشتمل ہے۔ کائنات کی تخلیق پہلا حصہ، پھر دوسرا آدم کا زوال، اور خدا نے باغ عدن میں آدم کو رکھا اور وہ زوال پذیر ہو گیا نافرمانی کے سبب سے، اور پھر زوال بنی نوع انسان کی مسیح یسوع کے وسیلہ سے مخلصی۔ انسان کے زوال کے سبب سے مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا نے انسان کو نجات بخشی، اور مخلصی کی تاریخ کی تکمیل کے ساتھ ہی جو نجات کا کام ہے وہ پورا ہوا۔ اور یہ مخلصی کی تاریخ کا مختصر جائزہ تھا۔ آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تخلیق، زوال اور مخلصی، اور پھر مخلصی کے کام کی تکمیل۔ اور مخلصی کی تاریخ کا عام حصہ اور مرکزی ہستی یا شخصیت خداوند یسوع مسیح ہے۔ مخلصی کی تاریخ کا مرکزی کردار خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہ مخلصی کی تاریخ کی پوری کہانی ہے کہ کس طریقے سے خدا نے بنی نوع انسان کو مسیح یسوع کے صلیبی کام کے وسیلہ سے مخلصی بخشی۔ خدا نے بنی نوع انسان کو مسیح یسوع کے وسیلہ سے رہائی بخشی۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ مخلصی اور نجات میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ مخلصی اور نجات دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم نجات کے لفظ سے تو بہت زیادہ واقف ہے، لیکن مخلصی کے تعلق سے ہم کم علم یا معرفت رکھتے ہیں۔ مخلصی اور نجات میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ نجات ایک عمومی اصطلاح ہے، اور اس کا مطلب ہے بچ جانا، نجات پانا۔ اور مخلصی جو ہے یہ خاص ایک اصطلاح ہے، اور مخلصی کا مطلب ہے کسی شخص کو کسی جوئے اور بندھن سے رہائی دینا۔ بائبل کے دور میں غلام ہوتے تھے، اور غلام جو ہیں ان کو چھڑایا جا سکتا تھا، لیکن ان کے لیے کچھ ادا کرنا پڑتا تھا، اور یہ مخلصی کا کام ہوتا تھا۔ اور غلام سے کہا جاتا تھا کہ آپ کا فدیہ دے دیا گیا، آپ چھوٹ سکتے ہیں، آزاد ہو کر جا سکتے ہیں۔ انسان جو گناہ کے جوئے بندھن میں تھا اس کو بھی مخلصی مل گئی ہے، جو گناہ کی غلامی میں تھا اب آزاد ہو چکا ہے۔ اور یہی فدیہ ہے، یہی وہ تاوان ہے جو مسیح نے ادا کر دیا ہے، اس لیے ہم غلامی سے چھوٹ سکتے ہیں۔ نجات چھڑائے جانے کے معنی دیتے ہیں، اور اس میں فدیہ یا تاوان دینا شامل نہیں ہے۔ یہ ایک عمومی اصطلاح ہے کہ یسوع کے کام کے وسیلے سے ہم نجات پا چکے ہیں،
لیکن مخلصی میں ایک واضح مفہوم پایا جاتا ہے کہ قیمت ادا کی گئی اور پھر آپ چھڑائے گئے ہیں۔ اور رومیو 6:23 میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن مسیح یسو میں خدا کی بخشش ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یسو نے قیمت ادا کی، اور یہی مخلصی کی تاریخ کا مرکزی مضمون ہے۔ متی 20:28 میں لکھا ہے کہ ابن آدم خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہے، تاکہ وہ اپنی جان بہتوں کے لیے فدیہ میں دے۔ اور یہی مخلصی کا معنی اور مفہوم ہے، اور مخلصی کی اصطلاح جو ہے وہ نجات سے زیادہ واضح اور بالکل درست مفہوم دیتی ہے۔ یہ انتظام کا کیا معنی ہے؟ مخلصی کا نجات، مخلصی کا انتظام و انصرام، اس کا کیا معنی ہے؟ خدا کا مخلصی کے لیے کیا انتظام ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب ہے انتظام کرنا، اور بائبل مقدس مختلف اس کے تراجم کیے گئے ہیں، اور NIV میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن عبرانی زبان میں اوئیکونومیا عبرانی لفظ انتظام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا معنی ہے سنبھالنا، اور نوموس سے لفظ مخوص ہے نومیا، اور اوئیکو کا مطلب ہے گھر، اور نومیا ناموس سے لفظ مخوص ہے، اس کا مطلب ہے سنبھالنا، یعنی کسی کے گھر کا انتظام و انصرام کرنا۔ جس شخص کو آپ نے چھڑایا ہے اس کے گھر کا انتظام و انصرام کرنا، اور منتظم جو ہوتا ہے وہ گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور اسی انتظام و انصرام کو ایکونومیا کہا گیا ہے۔ بنیادی طور پر انتظام و انصرام جو ہے اس کا مطلب ہے گھر کا انتظام و انصرام کرنا اور اس کی ترتیب دینا، اور روحانی معنوں میں اس کا معنی ہے کائنات کی ہر ایک چیز کو درست حالت میں واپس لانا۔ خدا اس کائنات کی ہر ایک چیز کو انتظام و انصرام میں لا رہا ہے، اس کو ترتیب میں لا رہا ہے۔ خدا ہی ہے جو کائنات کی ایک ایک چیز کو پھر سے بحال کر رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے خدا کی تمام سرگرمیاں جو اس نے ہر ایک چیز کو درست حالت میں لانے اور ان کو ترتیب دینے کے لیے سر انجام دیں، اور اس کا جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ مخلصی کا انتظام انصرام کیا جائے اور مخلصی کو ممکن بنایا جائے۔ ہم کس طرح نجات پائیں گے؟ ہماری نجات مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہوتی ہے، اور یہی یسوع ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں۔ کائنات میں سب چیزوں کا انتظام و انصرام خدا کر رہا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کلام مقدس پیدائش سے مکاشفہ تک مسیح یسوع کی گواہی دیتا ہے، اس کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ ہمیں مخلصی کے طریق کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بائبل مقدس کو سمجھ سکیں کہ بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے۔ مخلصی کے طریق ہمیں اس لائق کرتی ہے تاکہ ہم بائبل مقدس کا خلاصہ یا اس کے مرکزی مضمون کو سمجھ سکیں، اور بائبل مقدس کا خلاصہ یا مرکزی مضمون خداوند یسوع مسیح ہے۔ یوحنا 5:39 میں لکھا ہے کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کہ کوئی سمجھتے ہو، اس میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، یعنی کہ میری خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتی ہے۔ پوری بائبل مقدس خداوند یسوع مسیح کی گواہ ہے۔ ہمیں یسوع کو اس لیے جاننا ہے، یوحنا 14:6، کیونکہ یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ تک نہیں آ سکتا، اور خدا باپ تک جانے کے لیے واحد راستہ خداوند یسوع مسیح ہے۔
اور یہ ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ ہمیں سب سے پہلے بائبل مقدس کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ بائبل مقدس کے وسیلہ ہی سے ہم خدا یسوع مسیح کو جان سکتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یسوع ہی نجات کے لیے واحد وسیلہ ہے۔ اس لیے یسوع کو جاننا ضروری ہے، اور اس کے لیے بائبل مقدس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر ہم مسیح یسوع کو جانیں گے تو پھر ہی ہم خدا باپ کو جان سکیں گے۔ اور بائبل مقدس نجات کے لیے مسیح یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یوحنا 17:3 میں لکھا ہے، ابدی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے خدا واحد کو جانے اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے۔ خدا کو جاننا اور پھر مسیح یسوع کو جاننا، یہ نجات پانے کے لیے بنیادی بات ہے۔ بائبل مقدس کو جانے سمجھے بغیر ہم خدا باپ کو، خدا واحد کو نہیں جان سکتے، اور پھر مسیح یسوع کو جاننے کے لیے بھی بائبل مقدس ہی واحد اور بہترین اور مستند وسیلہ ہے۔ افسیوں 2:8 میں لکھا ہے کہ ہم تمہیں فضل ہی سے ایمان کے وسیلہ سے نجات ملی، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ اور ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ لکھا ہے رومیو 10:17 میں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم فراہم ہوں، خدا کے کلام کو سنیں اور خدا کے کلام کو سیکھیں۔ اور خدا کے کلام کو سنے سمجھے بغیر اگر آپ توقع رکھیں کہ ایمان پیدا ہو تو یہ ناممکن ہے۔ بائبل مقدس جو لکھا ہوا خدا کا کلام، اس کو پڑھنے، سننے، سمجھنے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایمان کے تعلق سے گمراہی کا شکار ہیں۔ وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو اتنا ہی کافی، ہم نجات یافتہ ہیں۔ یسوع مسیح کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک فرق پایا جاتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو، اور نجات کا دروازہ بہت تنگ ہے۔ میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ آپ خدا پر ایمان رکھ سکتے ہیں، آپ بائبل مقدس کو جانے بغیر خدا پر ایمان رکھ سکتے ہیں۔ رومیو 1:20 میں لکھا ہے، اور رومیو 1:20 میں اس طریقے سے لکھا ہے خدا کے کلام میں، 20 میں، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ہم خدا کی الوہیت کو اور اس کی صفات کو اس کائنات میں دیکھ سکتے ہیں۔ خوبصورت پھول اور آسمان پر چمکتے ستارے، نیر اکبر، نیر اصغر اور ہرے بھرے درخت، کائنات کی ایک ایک چیز خدا کی گواہی دیتی ہے۔ اور آپ کو احساس ہو سکتا ہے کہ جی یہ سب چیزیں خلق کرنے والا خدا ہی تو ہے، اور اس طریقے سے آپ خدا پر ایمان لا سکتے ہیں، اور بائبل مقدس کے خدا پر آپ ایمان لا سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کا ایمان آپ کی نجات کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اور اس طریقے سے تو آپ دیکھیں گے وہ کائنات کا خالق اور مالک کہیں بہت دور ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، لیکن آپ مسیح یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے نجات پاتے ہیں۔ یسوع کون ہے؟ یسوع خدا کا کلمہ ہے جو انسانی صورت میں مجسم ہوا۔ آپ کو اس حقیقت میں ایمان رکھنا ہے کہ یسوع مجسم ہوا، اور ایمان رکھے کہ خدا انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا اور ہمیں نجات دینے کے لیے اس نے صلیب پر اپنی جان دی، اور کوئی اور نجات کا وسیلہ اور طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے بائبل مقدس کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔
اور آپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایمان رکھتے ہیں کہ ایک ہستی ہے، کہ ایک خدا ہے جو ہمیں نجات دے سکتا اور بچا سکتا ہے۔ بائبل مقدس کے وسیلہ ہی سے آپ یسوع کو جان سکتے ہیں، آپ خدا کو جان سکتے ہیں۔ آپ کائنات کو اور اس کی چیزوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے ہاں جی کوئی خدا تو ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ ایسا اور اتنا ایمان کافی نہیں ہے۔ یوحنا 20 باب 31 آیت میں لکھا ہے، خدا کے کلام کتاب مقدس اس لیے لکھی گئی تاکہ ہم مسیح یسوع پر ایمان لائیں جو کہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس پر ایمان لانے کے سبب سے ہم نجات پا سکیں۔ یہ یعقوب 2 باب 19 آیت میں لکھا ہے، تم ایمان رکھتے ہو کہ خدا ایک ہے، خیر اچھا کرتے ہو، بدروح بھی ایمان رکھتی اور تھر تھراتی ہے۔ بدروہیں بھی ایمان رکھتی ہیں لیکن وہ نجات نہیں پا سکتی کیونکہ وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتی، اور نجات تو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہے، اور یہ ایک تانگ کا دروازہ ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہمیں مسیح یسوع کی موت اور اس کے تجسم اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھنا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ 2000 سال پہلے جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، بنی اسرائیل نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، انہوں نے دیکھا لیکن انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہ کیا، اس لیے وہ ہلاک ہوئے۔ یوحنا 1 باب 11 آیت میں لکھا کہ وہ اپنوں میں آیا لیکن اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ ایسا کیوں کر ہوا؟ کیا بنی اسرائیل خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ وہ تو خدا پر ایمان رکھتے تھے، اور انہوں نے اچھے طریقے سے شریعت کی پاسداری کی، اور دن میں وہ 2 مرتبہ دعا بھی کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، ہفتے میں 1 دفعہ روزہ بھی رکھتے تھے، کتاب مقدس کو پڑھتے تھے، اور وہ کتاب مقدس اور شریعت کی پاسداری میں بڑے سخت تھے۔ لیکن وہ یسوع پر ایمان نہ رکھنے کے سبب سے ہلاک ہوئے، اگرچہ خدا پر ان کا ایمان تھا۔ اعمال 13 باب 27 آیت میں لکھا ہے کہ وہ جو یروشلم میں رہتے تھے اور ان کے حکمران، انہوں نے نبیوں کے صحیفوں کو نہ پہچانا جو ہر روز سبت کے روز پڑھے جاتے تھے، اور یوں انہوں نے مسیح یسوع کو رد کر دیا کیونکہ وہ ان صحیفوں کو سمجھنے میں سست رہے، حالانکہ ہر سبت کے روز وہ ان صحیفوں سے تعلیم پاتے اور سنتے تھے۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ یسوع مسیح آ کر دکھ اٹھائے گا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ وہ یہ پڑھتے تھے لیکن وہ یسوع کو پہچاننے سے قاصر رہے، اگرچہ وہ ہر روز ہر ہفتے خدا کے کلام کو پڑھتے تھے لیکن وہ بائبل مقدس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے سے قاصر رہے، اور اس لیے یسوع کو پہچاننے میں بھی وہ پیچھے رہ گئے اور یوں وہ ہلاک ہوئے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جذبات سے کام لیا، عقل سے کام نہ لیا۔ 1 کرنتھیوں 2 باب 7 اور 8 آیت میں لکھا ہے، خدا کے کلام میں لکھا کہ ہم خدا کی حکمت کو بیان کرتے ہیں، اس کے بھیدوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ حکمت اور پشیدہ بھید ہیں جو زمانوں سے پشیدہ تھے لیکن اب وہ منکشف ہو گئے ہیں، اور اگر اس دنیا کے حکمران ان صحیفوں کو اور ان بھیدوں کو جانتے تو جلال کے بادشاہ مسیح یسوع کو مصلوب نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ نہ ہونے کے سبب سے انہوں نے مسیح یسوع کو مصلوب کر دیا۔ یہ حکمت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ 2 تیموتھیوس 3 باب 15 آیت میں لکھا ہے، اور پالوس اور تیموتھیوس کو لکھتا ہے کہ تو ان صحیفوں سے بچپن ہی سے واقف ہے جو حکمت بخشتے ہیں، جو ایمان مسیح یسوع پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات کا باعث ہوتے ہیں۔ یہودی ہر ہفتے خدا کے کلام کو پڑھتے تھے لیکن انہیں وہ حکمت دنائی نہ مل سکی کہ وہ مسیح کو پہچانتے، اور انہوں نے مسیح یسوع کو مصلوب کر دیا۔ ہزاروں سال پہلے
جو صحیفے لکھے گئے تھے وہ ان کو سمجھ نہ سکے۔ ان کا ایمان ان صحیفوں پر تھا لیکن سمجھ سے خالی تھے اور وہ ہلاک ہوئے۔ وہ اپنی راستہ بازی پر بھروسہ کرتے تھے اور انہیں مسیح یسوع کی راستہ بازی کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ خدا کی راستہ بازی نہیں جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ملتی ہے، بلکہ اپنے کاموں نیک اعمال کے سبب سے وہ بچنا چاہتے تھے، نجات پانا چاہتے تھے۔ رومیو 10 باب 2 سے 3 آیت تک خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے تعلق سے جذبہ اور جوش تو رکھتے تھے، لیکن علم اور معرفت سے وہ خالی تھے۔ وہ خدا کی راست بازی کو جان نہ سکے اور نہ ہی اور وہ اپنی راست بازی قائم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی راست بازی کے تابع نہ کیا۔ اور بائبل مقدس میں یہ بڑی خوفناک محسوس ہوتی ہیں یہ آیات۔ وہ خدا کے تعلق سے جذبہ رکھتے تھے، جوش رکھتے تھے، لیکن معرفت سے خالی تھے۔ وہ ہیکل میں آتے تھے، خدا کی عبادت کرتے تھے، کلام پڑھتے تھے، ہدیہ جات دیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہم ہدیہ جات بھی دیتے ہیں۔ انہیں خدا کے کلام کی اصل معرفت نہ مل سکی اور اپنی راست بازی کے چکروں میں پڑے رہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم اپنی راست بازی پر بھروسہ کرتے ہیں یا خدا کی راست بازی پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان، ہمارا طرز زندگی خدا کے کلام کے مطابق ہے؟ کیا ہم خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں یا اپنے نیک کاموں کی وجہ سے ہم نجات پانا چاہتے ہیں یا خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہمارا ایمان بھی مسیح یسوع کے صلیبی کام سے ہٹ کر اپنی راست بازی پر ہوگا تو ہم ہلاک ہوں گے۔ اور یہی کچھ تو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ خدا کے برگزیدہ لوگ تھے، وہ چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن مسیح یسوع کی معرفت اور پہچان نہ ہونے کے سبب سے وہ ہلاک ہوئے۔ اس لیے بائبل مقدس کو پڑھنا ضروری ہے اور مخلصی کے طریق کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمیں بائبل مقدس کے ہر ایک صفحے میں مسیح یسوع کو تلاش کرنا ہے۔ پیدائش سے مکاشفہ تک یسوع مسیح ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمیں مسیح یسوع کو کلام مقدس کے وسیلے سے دیکھنا، جاننا اور قبول کرنا اور اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اور مخلصی کی تحریک کے تعلق سے ہم ایک مثال دیکھیں جو بیابانی سفر کی تفسیر و تشریح کرتی ہے۔ مخلصی کی تاریخ بیابانی سفر میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور آپ سب اس سے واقف ہیں۔ میں مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بنی اسرائیل ملک مصر میں غلامی کی حالت میں رہتے تھے۔ اور یہ ملک مصر ہے، اور پھر آگے آپ کو اوپر کی طرف بحر کلزم آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کوہ سینا، اور پھر ملک کنعان بھی آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہ اوپر آپ ملک کنعان کو دیکھ سکتے ہیں۔ کہانی یہ ہے کہ وہ ملک مصر میں رہتے تھے اور وہ غلام تھے، اور خدا نے موسیٰ کو بھیجا تاکہ وہ انہیں غلامی سے رہائی دے، اور انہوں نے بحر کلزم کو عبور کیا۔ وہ گھومتے گھومتے بالآخر ملک کنعان میں آ گئے۔ آپ اس ساری کہانی سے واقف ہیں۔ اور کیا یہ محض ایک کہانی جو ہزاروں سال پہلے واقع ہوئی، یہ اس واقعے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا یہ کہانی ہمیں اس لیے اچھی نظر آتی ہے کیونکہ اس میں بہت سے اسباق بھی ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں؟ ہمیں اس کہانی میں، اس واقعہ میں بھی مسیح یسوع کو دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو بھی اس کہانی میں دیکھنا ہے، اور یہ ہے اس کہانی کے اندراز کا مقصد جس وجہ سے یہ بائبل مقدس میں لکھی گئی۔
اور پہلی بات یہ ہے کہ مصر جو ہے یہ زوال پذیر دنیا کو پیش کرتا ہے، یہ زوال پذیر دنیا کی تصویر ہے۔ مکاشفہ 11 باب 8 آیت میں لکھا ہے، اور ان گواہوں کے تعلق سے لکھا کہ ان کی لاشیں جو ہیں وہ بڑے شہر کی گلی میں پڑی رہیں گی، اور جہاں پر ان کا جو نجات دہندہ ہے وہ مصلوب ہوا تھا۔ اور روحانی طور پر یہ روحانی مصر کی بات ہو رہی ہے، اور اس کا مطلب ہے زوال پذیر دنیا۔ بن اسرائیل ملک مصر میں غلام تھے، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ یسوع کو جانے بغیر ہم اس دنیا میں غلام تھے۔ آج ہم اس زوال پذیر دنیا میں رہ رہے ہیں، اور یہ مصر ہے۔ اور پھر بحر کلثم جو ہے یہ کس کو پیش کرتا ہے؟ بپتسمے کو۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب پہلی 2 آیات میں لکھا کہ آئے بھائیو، میں تمہارا اس سے نواقف نہیں رہنا چاہتا کہ ہمارے باپ دادا بادل کے نیچے سے اور سمندر میں سے ہو کر گزرے، اور انہوں نے بادل کے نیچے اور سمندر میں سے گزرتے ہوئے موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور بحر کلثم میں سے ہو کر وہ گزرے۔ اور پالوس رسول یہاں پر بیان کرتا ہے، اور 1500 سال اس واقعے کی تفسیر اور تشریح کر رہا ہے کہ بحر کلثم سے گزرنے کے وسیلہ سے اور اس بادل کے نیچے سفر کرنے کے وسیلہ سے انہوں نے بپتسمہ لیا تھا۔ بپتسمہ کیا ہے؟ ہم سب بپتسمہ یافتہ ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بپتسمہ کیا ہے۔ بپتسمہ کا معنی یہ ہے جب خدا یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا گیا تو ایسے ہی تھا کہ یسوع کو پانی کے نیچے گئے، اور اس کا مطلب ہے کہ خدا یسوع مسیح کو دفن کر دیا گیا، اور جب خدا یسوع مسیح اٹھا تو پانی سے باہر ہے، تو اس کا مطلب وہ زندہ ہو گیا۔ آج جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پانی میں جاتے ہیں، ہماری پرانی انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ہم پانی سے باہر آتے ہیں تو نئی انسانیت کے ساتھ آتے ہیں۔ خدا نے انہیں کہا، اور پھر بحر کلثم کو عبور کر کے انہوں نے واپس مڑ کر دیکھا تو مصریوں کی لاشیں سمندر کے کنارے پڑی ہوئی تھیں، اور جن کے وہ پہلے غلام تھے اب وہ ان کے سامنے مرے پڑے تھے۔ آپ خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ بحر کلثم عبور کرنے کے بعد ان کی شناخت، ان کی پہچان بدل گئی۔ وہ دنیا دار تھے لیکن اب وہ خدا کے لوگ بن چکے تھے۔ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل کر بحر کلثم سے گزرے تو انہوں نے بپتسمہ لیا۔ بپتسمہ لینے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح پر ایمان رکھتا ہوں، اور اب میں کلیسیا کا حصہ بن رہا ہوں۔ بپتسمہ لینے سے اب کلیسیا کے رکن بنتے ہیں جو کہ مسیح کا بدن ہے۔ ملک کے مصر سے نکلنے کے بعد بحر کلثم کو عبور کیا، اور پھر آگے وہ بیابان میں گئے۔ یہ بیابان کیا ہے؟ بیابان جو ہے یہ کلیسیا کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اعمال 7 باب 38 آیت میں لکھا ہے، اور یہ وہی ہے جس نے بیابان میں فرشتہ کے وسیلہ سے کوئی سینہ پر کلام کیا، جو ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا، اور ہم نے اس کے کلام کو قبول کیا۔ کانگریگیشن کا مطلب ہے ایکلیسیا، اور اس کا مطلب ہے مسیح کا بدن۔ بیابان کلیسیا کو بیان کرتا ہے، اور
یہ بیابان ہماری ایمان کی زندگی کی تصویر کشی کرتا ہے، اور یہاں پر ہی ہم تربیت پاتے ہیں تاکہ ہم پاک ہوتے چلے جائیں۔ 40 برس بیابان میں گھومنے کے بعد وہ ملک کنعان میں جو کہ خدا کی بادشاہی کی تصویر ہے، اس سارے سفر میں خدا ہماری زندگی کو پیش کر رہا تھا کہ ہمیں کیسے وعدہ کی سرزمین تک پہنچنا ہے۔ یسوع ہر قدم ان کے ساتھ تھا۔ اس بیابانی سفر میں یسوع ہمارے ساتھ رہتا ہے، اور چند ایک مثالوں کو ہم دیکھیں گے۔ خروج اور برہ کے خون کے وسیلہ سے فرعون تو انہیں جانے نہیں دے رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ 10 آفات ملک مصر پر نازل ہوئی تھی، اور یہ آخری آفت تھی جو ملک مصر پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد فرعون نے انہیں جانے دیا۔ خروج 12 باب 13 آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا تھا کہ تمہارے گھروں جن میں جہاں تم ہوگے یہ خون تمہاری طرف سے ایک نشان ہوگا، اور پھر میں اس گھر سے گزر جاؤں گا، اور کوئی آفت تمہارے گھروں پر نازل نہیں ہوگی کہ تمہیں ہلاک کرے، جبکہ اس پورے ملک مصر نے اس آفت کے سبب سے ہلاک ہو جانا تھا۔ یہ برے کا خون مسیح یسوع کو پیش کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب 7 آیت میں لکھا ہے کہ پرانے خمیر کو دور کر دو تاکہ تم تازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ، اور کیونکہ مسیح ہمارا فصح ہے جو قربان ہوا۔ مسیح یسوع ہمارے فصح کا برہ ہے، اور مسیح یسوع کے خون کو لینے کے سبب ہی سے ہم مصر کی آفات سے بچ سکتے ہیں۔ بیابان میں کوئی خوراک نہیں تھی، اور وہ من پر گزر بسر کرتے تھے۔ یہ من کیا ہے؟ یہ یسوع مسیح ہی تو ہے۔ یوحنا 6:48 سے 50 آیت تک لکھا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور وہ مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، جو کوئی اس میں سے کھائے وہ کبھی نہ مرے گا۔ یسوع کہہ رہا کہ میں حقیقی من ہوں، مجھے کھاؤ، اور مسیح کا کلام ہماری زندگی ہے۔ یسوع بیابان میں بھی تھا، وہ ان کو خوراک بہم پہنچا رہا تھا۔ اور پھر تیسری مثال چٹان ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10 باب 4 آیت میں لکھا ہے، اور سبھی نے اس ایک جیسا روحانی پانی پیا، اور انہوں نے اس روحانی چٹان سے پانی پیا، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ بیابان میں تو کوئی پانی نہیں تھا، لیکن خدا نے ایک چٹان کے وسیلہ سے ان کے لیے پانی فراہم کیا۔ پولس رسول بیان کرتا ہے کہ وہ چٹان مسیح تھا۔ ہاللیلویہ۔ آئیں چٹان کے تعلق سے کچھ اور سیکھتے ہیں۔ 2 واقعات ہوئے بیابان میں، چٹان کے وسیلہ سے پانی آیا۔ رفادیم کے مقام پر چٹان کے وسیلہ سے خدا نے پانی مہیا کیا۔ خروج 17 باب 6 آیت میں خدا نے یہ کہا، خدا نے کہا کہ میں حورب کے مقام پر چٹان پر کھڑا ہوں گا، اور تو چٹان پر مارنا اور اس میں سے پانی نکل آئے گا تاکہ لوگ پی سکیں۔ اور موسیٰ نے ایسا ہی کیا، بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے اس نے ایسا ہی کیا۔ خدا نے کیا کہا؟ چٹان پر مارنا تو پانی نکل آئے گا۔ اور یہ بیابانی سفر کے آغاز میں ہی ہوا تھا۔ دوسری مرتبہ بھی قادش کے مقام پر چٹان سے پانی آیا تھا، اور پہلے واقعہ اور اس واقعہ کے درمیان 38 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ گنتی 20 باب 8 آیت میں لکھا ہے، خدا نے کہا کہ اس عصا کو لے، تو اور تیرا بھائی جماعت کو جمع کریں، اور اس مرتبہ تم چٹان سے کہہ دینا، ان کے سامنے چٹان سے کہہ دینا تو یہ پانی دے دے گی۔
اور دوسری دفعہ جب چٹان سے پانی نکلا تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ چٹان سے تو نے کلام کرنا ہے، اس کو مارنا نہیں۔ اور شاید موسیٰ نے سوچا ہو کہ چٹان کو مارنے اور چٹان سے کلام کرنے میں فرق کیا ہے۔ گنتی 20 باب 11 آیت میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 مرتبہ اپنے عصا سے مارا اور پانی نکل آیا اور اس جماعت نے اور ان کے مویشیوں نے پیا۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس نے کلام کیا یا چھڑی ماری، کوئی بات نہیں، پانی تو نکل آیا، نتیجہ تو وہی تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور یہی وہ موقع تھا، خدا نے کہا اس لیے کہ تو نے بنی اسرائیل کے سامنے میری تعظیم نہیں کی، اس لیے تو وعدہ کی سرزمین میں نہیں جا سکے گا۔ یہ وہ نافرمانی تھی جو موسیٰ کو وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ کا باعث ہوئی۔ آپ کہہ دیں یا لاٹھی ماریں، اس میں فرق پایا جاتا ہے۔ ہمیں وہی کرنا ہے جو خدا کہتا ہے۔ رفیدیم کا مطلب ہے، رفیدیم میں چٹان کے لیے عبرانی لفظ ہے تسور، اور یہ ہموار چٹان تھی اور بہت ہی ہموار قسم کی چٹان تھی۔ اور دوسری مرتبہ قادس کے لیے جو چٹان کے لیے جو عبرانی لفظ ہے وہ سیلا ہے، اور اس کا مطلب ہے کھڑی ہوئی چٹان، ہموار چٹان نہیں بلکہ اوپر افقی سمت میں وہ کھڑی تھی۔ یہ دونوں چٹانیں 2 مختلف چٹانیں تھیں۔ فرق کیا ہے؟ اور پہلی مرتبہ بیابان کے شروع میں اور پھر بیابانی سفر کے اختتام پر 2 مرتبہ چٹان سے پانی نکلا، اور آخری مرتبہ سیلا یہ مسیح کو پیش کرنے والی چٹان ہے۔ پہلی چٹان سور مسیح کی پہلی آمد کو بیان کرتی ہے، اس لیے پہلی چٹان کے تعلق سے کہا گیا تھا اسے مارنا، کیونکہ مسیح یسوع اس دنیا میں دکھ اٹھانے کے لیے آیا تھا اور اس نے بنی نوع انسان کے لیے دکھ اٹھایا اور وہ مر گیا۔ اسی لیے تو خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو چٹان پہ مارنا۔ اور پہلی آمد، مسیح کی آمد کا پہلا مقصد یہی تھا کہ وہ دکھ اٹھائے اور ہمارے لیے صلیب پر جان دے اور مر جائے۔ لیکن دوسری آمد کے موقع پر جب دوبارہ خدا یسوع مسیح آئے گا تو وہ دکھ اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا بلکہ وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ خدا یسوع مسیح کی اور دوسری مرتبہ خدا نے کہا تھا کہ تو نے چٹان سے کہنا ہے۔ مخلصی کی تاریخ میں بہت سی باتیں ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ غلط طور پہ ان کی تشریح و تفسیر کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں اور مجموعی طور پر اس کو ایک کہانی کے طور پر دیکھیں، ایک مرکزی مضمون کے طور پر دیکھیں اور مسیح یسوع کو اس میں پہچانیں۔ پرانے عہد نامہ میں یا نئے عہد نامہ میں ہر جگہ ہمیں مسیح یسوع کو دیکھنا اور تلاش کرنا ہے، اور کوئی بھی چیز ہمیں بائبل مقدس میں تلاش نہیں کرنی۔ اس لیے پورے اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ خدا کے کلام کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کو قبول کریں۔ میری دعا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی گہری تعلیم کو حاصل کریں۔ آج ابتدا ہے، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے ہم خدا کے کلام کو سیکھتے رہیں، وفاداری سے آپ آتے رہیں تاکہ آپ ان سیمینارز کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ اگر آپ اسکول جاتے ہیں یا کہیں اور جگہ پہ کام کرتے ہیں تو آپ آن لائن بھی ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں، اس کلاس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایک جاں فشانی کرنی تاکہ ہم کلیسیا میں آئیں اور خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔
مجھے امید ہے کہ خدا کے کلام کو سمجھنے سیکھنے کے وسیلہ سے ہمارے ایمان مضبوط ہوں گے، ہماری زندگیاں خدا کے کلام کے مطابق بنتی چلی جائیں گی، نہ کہ اسرائیل کی طرح جو بے منزل بے ٹھکانہ بیابان میں گھومتے رہے، اور تاکہ ہم مسیح کی راستہ بازی کو اپنی زندگیوں میں لے سکیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو تو نے ہمیں دیا، تو نے ہماری رہنمائی کی تاکہ ہم سیکھیں۔ خداوند یہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اور زیادہ تیرے کلام کو سیکھ سکیں، تیرے کلام کی گہرائیوں کو اور پشیدہ بھیدوں کو جان سکیں، ہمارے ذہنوں کو دلوں کو کھول دے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ایسا کرنے کا فضل دے تاکہ مخلصی کی تاریخ کے وسیلہ سے خدا ہم مسیح کو جان سکیں، ہم تجھے پہچان سکیں۔ آئے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کی کوئی بات جو ہے اس کو خدا کھو نہ دیں، بلکہ ہم ثابت قدم رہتے ہوئے تیرے کلام کو سیکھتے، سمجھتے اور قبول کرتے چلے جائیں، ہماری زندگیوں میں گہری تبدیلی آئے۔ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو آج ہم نے سیکھا ہے۔ او خدا، اب ہم تیرے حضور میں جو عہدیہ جات پیش کرنے والے ہیں ان پر تیری برکت ہو، او ہمارے دل ایمان سے ممور ہوتے چلے جائیں، اور وہ ہدیہ جات ہم تیرے سامنے لائے مقبول ٹھہریں، اور خدا خواہ وہ ہدیہ جات جو ہم دیں وہ تھوڑے ہوں، تیری حضوری میں مقبول ٹھہریں، اور یہ ہدیہ جات تیرے جلال کے لیے استعمال ہو سکیں۔ خدا یسوع کے نام سے آمین۔